بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، پہلے تو میں پس منظر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو پہلا آپ کا سوال تھا اور جو انہوں نے دو نقطے اٹھائے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں یہ صحیح حدیث حضرت حذیفہ کو علم میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں اور اسلام کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے امڑ آئیں گے. جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا پھر یہ فتنے امڑ تو پھر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا حضرت حذیفہ سے کہ کیا وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ انہوں نے کہا یہ ٹوٹے گا. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر حضرت عمر، حضرت عثمان اور ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں. احد پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. یعنی حضرت عمر کی شہادت کا تذکرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر ہی دیا. اور جہاں تک یہ بات انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، یہ بات تمام کتب میں موجود ہے کہ حضرت عمر کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز المجوسی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس کے پاس جب حضرت عمر کے پاس قاصد آیا، حضرت عمر نے باقاعدہ اس سے پوچھا مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ کوئی کلمہ گو نہیں. حضرت عمر نے شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے زمین پہ کبھی سجدہ نہیں کیا میں اس کے ہاتھوں مار رہا ہوں. تو حضرت عمر کا قتل بہرحال منافقوں نے نہیں کیا. ہاں، حضرت حسین کے قتل میں ضرور منافقین وغیرہ شامل ہیں. یہاں پہ پھر یہ بات ہے کہ کیا مسلمان اس زمانے میں یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد حق اور باطل کے اندر فرق کرنا بھول چکے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضرت عمر کی شہادت سے فتنوں کا ایک باب تو کھلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خود ملتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم شان و مناقب کے اوپر اگر ذرا سی بھی نظر دوڑائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سیرت کیا ہے، اپنا ان کا عدل کا معاملہ کیا ہے کہ اپنا سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر سچا واقعہ ہے، وہ ایک کمزور سا اونٹ لائے، انہوں نے خریدا چند درہم میں اور ایک چراغاں میں چھوڑ دیا. کچھ عرصے بعد وہ چراغے میں چرتا چرتا بڑا ہٹا کٹا ہو گیا. حضرت عمر کو پتہ لگا، حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا کہاں پہ تیرا اونٹ؟ حضرت عمر کو ساتھ لے گئے، دیکھا بہت فربا، بہت مضبوط، بہت توانا اونٹ ہے. حضرت عمر نے کہا کتنے میں خریدا؟ انہوں نے کہا چند درہم ہے. حضرت عمر نے کہا یہ بیت المال میں سے تجھے ادا ہوگا اور یہ اونٹ بیت المال میں جائے گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ آپ ہمیں کاروبار بھی کرنے نہیں دیتے. حضرت عمر نے کہا ہاں تو یہ سوچتا ہے کہ یہ خلیفہ کا، لوگ کہیں گے کہ یہ خلیفہ کے بیٹے کا اونٹ ہے اور اس کو چرنے دو اور یہ موٹا تازہ ہو جائے. یہ حضرت عمر کا اپنا طرز عمل ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے اتنی گہری نسبت ہے کہ یزدگر کی بیٹی شہر بانو جب آتی ہے مسجد النبوی کے اندر تو حضرت عمر کا نظر انتخاب حضرت حسین کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرتا. کہتے ہیں اگر حسب و نسب میں کوئی مقابلہ اس کا کر سکتا ہے تو اپنے بیٹے کو پیچھے کیا. ہاں، اپنے بیٹے کو سب یہ سوچتے تھے کہ اپنے بیٹے سے کریں گے، لیکن حضرت حسین کو آگے کیا. اور حضرت عمر کا طرز عمل یہ ہے کہ اپنا وظیفہ تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے، کہا اپنے شہر بانوں کو دیکھ کے کہ شہزادیاں شہزادوں کے پاس جائیں. بالکل کیا خوبصورت. اور شہر بانو نام بھی انہوں نے دیا. اور پھر یہ وہی شہر بانو ہیں. اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کا سارا سلسلہ حضرت عمر کی اس ایک حکمت سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ واحد انہی کا بیٹا علی کربلا کے اندر بچتا ہے جو انہی شہر بانوں کے. اور پھر انہوں نے کہا مجھے اہل بیت سے اتنی محبت ہے، اے علی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں مجھے اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے. اور شیعہ کی اور سنیوں کی تمام کتب میں یہ واقعہ صراحت سے موجود ہے، چاہے فروع الکافی ہو، چاہے ملا باقر مجلسی کی کتاب ہو، ساری کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت کلثوم کا نکاح پھر حضرت عمر سے ہوا. اور حضرت عمر نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا کہ میں اہل بیت کے اندر شامل ہو جاؤں. یہ وہی حضرت عمر ہیں کہ جو پہلے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، نبی کریم اپنی بیٹی حضرت علی کو دیتے ہیں اور حضرت علی اپنی بیٹی حضرت عمر کو دیتے ہیں. یہ رشتے تو